ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ایک دیہاتی نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا دیہاتی، لیکن اس نے ایک مرکزی سوال کیا. تمام بھائی اور تمام بہنیں اس دیہاتی کے سوال پر غور کریں. آ کر پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، کوئی مجھے ایک ایسا جملہ بتا دے جو انتہائی مختصر ہو، لیکن اگر میں آپ کے اس جملے پر قائم رہوں، کاربند رہوں، تو دنیا میں بھی اسلام پر رہوں اور مرنے کے بعد بھی مومنین مسلمانوں کی فہرست میں رہوں. قل لی فی الاسلام قولا، ایسا جملہ بتا دیں، لا اسأل عنہ احدا غیرک. پھر اس جملے کے حوالے سے جب میں پابند بن جاؤں تو پھر کسی اور سے کچھ اور پوچھنا نہ پڑے حتیٰ کہ میں کامیاب ہو جاؤں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم. اسلام لا چکا ہے، ایمان لا چکا ہے، اب ایک ہی نصیحت ہے، جب تک زندگی ہے اس پر قائم رہے. یہ تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل یہ وقتی نہ ہو. حالات کی وجہ سے تو ایمان سے، عقیدے سے، عمل سے الگ نہیں ہونا. قل آمنت باللہ ثم استقم. سب سے اہم ترین مسئلہ استقامت ہے. حالات کیسے بھی ہوں، وقت کا تقاضا کچھ بھی ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں، اسلام پر قائم رہنا، استقامت اختیار کرنا یہ اہم ترین مسئلہ ہے. اگر استقامت دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ کس طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کی چنگاریوں پر لٹا دیا گیا. جسم سے نکلنے والے خون سے وہ چنگاریاں بجھتی رہیں، لیکن زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، احدن احدن. وہ ایک ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی ہوئی، احدن احدن. یہ استقامت دیکھنی ہو تو آپ غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے کے علاقے سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ مکہ کے کافروں نے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے گھرانے کو پتھروں کے اوپر لٹایا ہوا ہے. دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، اور ان کو لٹانے کے بعد ان کے اوپر گرم پتھر رکھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کو دیکھا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کا خاندان صبر کرو.
صبر کرو، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہو گیا ہے، تم صبر کرو۔ یہ استقامت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگو نیک اعمال کر لو، ان قریب فتنے کی زد میں آنے والے ہو اور استقامت نہیں رہے گی، استقامت ختم ہو جائے گی۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، ایک مسلمان صبح کو جب اٹھے گا پکا مومن ہوگا، شام کو پکا کافر بن چکا ہوگا۔ ویمسی مومنا ویصبح کافرا، ایک بندہ رات کو اپنے بستر پہ سوئے گا پکا مومن ہوگا، صبح کو اٹھے گا پکا کافر بن چکا ہوگا۔ ایسا وقت آنے والا ہے، کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو بیچ دے گا۔ آج یہ فتنوں کا دور ہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح گمراہ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے بدترین فتنے ہیں، مال کی یلغار کے ذریعے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، قادیانیت کی طرف، عیسائیت کی طرف، مجوسیت کی طرف۔ یہ فتنوں کا دور ہے، چند ٹکوں کی خاطر لوگ اپنا دین بیچ رہے ہیں، اس لیے استقامت اختیار کرو۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر، آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی اگر آپ نے استقامت دیکھنی ہو، استقامت دیکھنی ہو تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ رہا ہوں، کس قدر ظلم ہو رہا ہے، ظالموں کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کے ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، ان کے اسلام کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، مردوں کے اندر بھی، عورتوں کے اندر بھی۔ معصوم بچوں کے جملے آپ سنیں، ان کے سامنے روزانہ ان کے ماں باپ، ان کے معصوم بچوں کی لاشیں سامنے ہیں، لیکن قربان جائیں آج بھی استقامت اختیار کی ہوئی۔ اے اللہ ان پہ رحم فرما۔ آج پوری دنیا کے مسلمان صرف ان تک، راشن کی حد تک نیکی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیر مار دیا۔ مسلمانوں، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہاری غیرت تو یہ تھی، اگر ایک مسلمان عورت کی عزت پر ناجائز واردات کرنے کی یہودی نے کوشش کی اور نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ اس طرح یہودی نے یہ حرکت کی ہے، فرمایا ان تمام یہودیوں کو مدینوں سے نکال دو۔ یہ دنیا کے بدترین، خبیث اور پوری دنیا کے سب سے بڑے بے غیرت اگر ہیں تو یہودی ہیں، جن میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں، غیرت نام کی کوئی چیز نہیں، جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، یہ یہودی ہیں۔ قربان جائیں، نبی علیہ السلام نے ایک عورت کے حوالے سے یہ جملہ سنا تو کیا فرمایا؟ پورے یہودیوں کو مدینے سے نکال دو۔ اس میں بڑی حکمت تھی، اور آپ پہلے سنتے رہتے ہیں۔ اسلام نے کہا اگر کسی قوم پر بھی حملہ کرنا ہو تو حملے سے پہلے ان کے آگے اسلام کی دعوت پیش کرو، ہندو کے آگے اسلام کی دعوت پیش کرو، سکھوں کے آگے، مجوسیوں کے آگے، عیسائیوں کے آگے پہلے اسلام کی دعوت پیش کرو، اس کے بعد حملہ کرو۔ زمین کی پشت پر صرف ایک قوم ہے، جاؤ پوچھو، ایک قوم ہے کہ جن پر حملہ کرنا ہے، اسلام کی دعوت نہیں دینی نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہیں۔ ان کے آگے اسلام کی دعوت پیش نہیں کرنی۔ دنیا کے دیوس بے غیرت یہودی ہیں۔
یہ کیا ہوتے ہیں؟ آج فلسطین کے مسلمانوں پر کس طرح ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے کون نہیں سمجھتا، اور ان کے پاس کیا ہے کون نہیں سمجھتا، کہ جس کی وجہ سے سر اٹھا کر مسلمان دو ٹوک لفظوں میں اپنی غیرت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ مسلمانوں سوچو، جو کچھ ہمارے بس میں ہو ہمیں کرنا چاہیے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کے لیے آسانی فرما دے، بہتری فرما دے، دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اللہم صل علی محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم دمر دیارہم اللہم دمر دیارہم اللہم دمر دیارہم وشدد شملہم وزلزل اقدامہم اللہم فرق بین کلمتہم اللہم فرق بین کلمتہم اللہم فرق بین کلمتہم اللہم انصرنا ولا تنصر علینا اللہم انصرنا ولا تنصر علینا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا حی یا قیوم برحمتک نستعین اللہم انصرنا ولا تنصر علینا اللہم انصرنا ولا تنصر علینا۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ ہم ان کے اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ قیامت کی رسوائی سے بچانا، قیامت کی ذلت سے بچانا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے جو بھائی ہماری جو بہنیں دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ جو بھی ایمان پر اسلام پر چلے گئے انہیں معاف فرما دے، اے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ ہم میں سے جن کے والدین والد یا والدہ بہن بھائی دوست احباب جو بھی ایمان پر فوت ہو گئے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ پچھلے دنوں ہمارے بھائی فقیر محمد کا انتقال ہو اور بھی ہمارے عزیز جو فوت ہو گئے، اے اللہ سب کی بخشش فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ تمام مسلمانوں کو جو فوت ہو گئے قبر کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ آسانیاں فرما دے، اے اللہ آسانیاں فرما دے، اے اللہ بہتریاں فرما دے، اے اللہ بہتریاں فرما دے، اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہماری بہنوں کے ساتھ کس قدر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بھائیوں کو ہماری بہنوں کو ہمارے معصوم بچوں کو بچیوں کو کس طرح ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تجھ سے بڑا کوئی مددگار نہیں ہے، تو مدد فرما، اے اللہ 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 تو حامی و ناصر ہے، اے اللہ عالمی سطح پر مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں میں نافرادی کمی ہے، اے اللہ اتحاد کی کمی ہے، اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، اے اللہ تو رحم فرما، اے اللہ تو رحم فرما، اے اللہ تو رحم فرما، اے اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ
جو شرک کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں انہیں توحید نصیب فرما، سنت نصیب فرما، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اے اللہ رزق حلال کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچا، اے اللہ اس امت کے جو تاجر ہیں ان کی تجارتوں میں، جو ملازم ہیں ان کی ملازمتوں میں، جو کاشتکار ہیں ان کی کاشتکاری میں، مزدور ہیں ان کی مزدوری میں برکت عطا فرما، اے اللہ بحران ہے، قحط ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ جن مسلمانوں کے گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں، بد اتفاقی ہیں، اے اللہ اتفاق نصیب فرما، اے اللہ ہم مسلمانوں کے گھروں کو آباد فرما، رحمت نازل فرما، اے اللہ نوجوانوں کو ان کو دیندار بنا دے، اے اللہ نوجوان مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اے اللہ شیطان کے حملے تیز ہوتے ہیں، اے اللہ ان کو دیندار بنا دے، بزرگوں کو بھی دیندار بنا دے، اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، اے اللہ اس مبارک مہینے کے اندر، اے اللہ اس عظمت والے مہینے کے اندر جو کچھ بھی نیکیاں کی ہیں قبول فرما دے، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ جو کمی رہ گئی ہے معاف فرما دے، اے اللہ جو کمی رہ گئی ہے معاف فرما دے، اے اللہ قیامت کے دن اے اللہ اپنے پیغمبر کی شفاعت نصیب فرمانا، اے اللہ اپنے پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اے اللہ جہنم سے بچا، اے اللہ ہمارے وجود جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہم سب پر جہنم کو حرام کر دے، اے اللہ تو ہم پر جہنم کو حرام کر دے، اے اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے، اپنی رحمت فرما، اے اللہ ہم تیری رحمت کے سوالی ہیں، اے اللہ تو ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ آسانیاں فرما دے، اے اللہ بہتریاں فرما دے، اے اللہ بہتریاں فرما دے، جن بھائیوں نے جن بہنوں نے اعتکاف کیا بڑی قربانی ہے 10 دن کے لیے، گھر بار کو خاندان کو کاروبار کو چھوڑ کر تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، کیا چاہتے ہیں اے اللہ کیا چاہتے ہیں، اے اللہ تیری رضا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کا یہ عمل قبول فرما لے، جو کسی وجہ سے اس عمل میں شامل نہیں ہو سکے لیکن نمازوں میں روزوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ یہ تیرے بندے، اے اللہ یہ تیرے نوکر، یہ تیری نوکرانیاں، اے اللہ آج اس مبارک گھڑیوں میں تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، اے اللہ تیرے علاوہ ہمارے کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں اٹھتے، اے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو تیرے آگے اٹھتے ہیں، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ جو درخواستیں کی ہیں قبول فرما، جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے اور ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، وصلی اللہ علیہ وسلم۔